बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। असिस्टेंट सिस्टम के बेनिफिशियरियों का तो खैर मुझे और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका है। इनके प्लानर्स का भी किसी हद तक अंदाजा हो चुका है, लेकिन उन प्लानर्स के जो एग्जीक्यूट करते हैं उन प्लान्स को, जी हाँ, उनके नवाजने का जो सिलसिला है ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक मुलाकात से मुतलिक मैंने आपको बताना है, और जाहिर बात है अगलों ने कहा वो ये हमारा बच्चा है, इसको इस हद तक मुस्तफीद किया जाए, तो फिर जो हुआ वो तो मैंने खैर आपको आगे चल के डिस्कस करना ही करना है। गेम पे गेम डाली जा रही है जी, और तोपों के जो रुख है ना, वो भी थोड़े ज़रा तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ, रुख उसी तरफ ही, मगर थोड़ा सा ज़रा एंगलिंग उसकी थोड़ी चेंज है। कुछ अहम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने सैलाब की अपडेट देनी है, जो कल से अब जब समझ नहीं आ रही ये करना क्या है। विजुअल्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया, टिकटॉक के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेल लिया, कैमरास के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया, तो जब बात नहीं बनी है तो उन्होंने फिर इन सैलाब की तमाम जिम्मेदारी, चाहे अर्बन फ्लडिंग हो या कुछ हो, या वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालना शुरू कर दिया है। तो ये इनकी हालत है असल में। और बहरहाल आज प्राइम मिनिस्टर साहब एक्टिव है, बनता था उनका जी, उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया, ये तमाम चीज़ें ली। तो मैं ज़रा सैलाब की कुछ अपडेट्स आपके साथ पहले शेयर करूँ, फिर मैं ज़रा ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों को पहले पाकिस्तानियों के बाकी दर्द का बताएं जो इस वक्त इमीडिएट नज़र आ रहा है। दर्द तो दूसरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो फिजिकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हलाकतें हो गए, जहाँ बाग हो गए, और यहाँ का पुरसा लेने वाला कुछ नहीं है। सबसे पहले जी लाहौर से शुरू करता हूँ जी। लाहौर से खबर यह है कि रायवंड, लाहौर, दरिया रावी का पानी चूंग, सुंदर, मांगा मंडी के करीबी वादियों में दाखिल हो गया है। ठीक है, और हालत यह है कि दिन के इस पहर लोग अजानें देना शुरू कर चुके हैं। ठीक है जी। और सही मायनों में जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं ना सर, सही मायनों में जिसके मुताबिक बताऊं, वो है रेस्क्यू की टीम। क्या बात है, डबल वन डबल टू। मैं कहता हूँ ढेरों दुआएं, कई जिंदगियां बचाई हैं इन्होंने इस दौरान। अभी तो नुकसान का तो अभी तो उस तरफ जा ही नहीं रहा मीडिया ना, कि नुकसान का क्या हुआ है, कितनी जाने गई हैं, क्या है क्या नहीं। कुछ का तो मैं आपको बताता हूँ, जो मासूम बच्चे इस सैलाब की नजर हुए, लेकिन रेस्क्यू की टीम को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। चनियोट, झंग और त्रिमो के मकाम पर पानी बढ़ने लगा, और चनियोट से इस वक्त 4.5 लाख क्यूसी का रेला गुजर रहा है, जो कल इस वक्त 1.5 लाख के करीब था। दर्जनों देहात जेर-ए-आब हैं, खड़ी फसलें तबाह हैं, सैलाबी इलाकों से ना निकल लोग नहीं भी निकल रहे हैं, ये भी मामला है। और घर ना छोड़ने पर बजिद है, ज़ेरे इंतजामी कोशिश कर रही है उनको वहां से निकालने की। लाहौर आपको अपडेट दूं, इस वक्त लाहौर में शादरा के मकाम पर 1 लाख 65, ये बहुत खतरनाक जगह है सर, और ये अगले 2-3 दिन मजीद है, क्योंकि उधर तो बंद ही टूट गया, सर डैम के वेज ही टूट गए ना सर, जो डैम बनाया गया था रावी के ऊपर। जब वो 4 गेट ही टूट गए हैं, तो ये तो पानी आते ही रहना है ना, ये तो आते ही रहना है। तो सूरत हाल ये है, रात से अब तक में जो फर्क आया है, इस वक्त शादरा के मकाम पर 1,65,000 क्यूसी का रेला है। रायवंड, मांगा मंडी, चूंग में पानी देहाती इलाकों में दाखिल हो चुका है, और उनको शाहपुर कांजरा फ्लड कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। पानी निजी सोसाइटीज में, जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल है, उधर भी दाखिल हुआ है। इसके अलावा दरियाए चिनाब में सूरत हाल ये कि खानकी, कादराबाद सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। खानकी में 2 लाख क्यूसिक तक पानी कम हो चुका है जी, जबकि कादराबाद में भी 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा कमी हुई है। और कहा जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ सूरत हाल नॉर्मल होगी, लेकिन तबाही तो खैर तबाही है जिसने फैलाई है जी। ठीक है, मैंने रेस्क्यू की टीमों का आपको बतालिक बताया। हाँ जी, अब इमदादें मिलना शुरू हुई हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सलामतदान के लिए $6 लाख इमदाद जारी की है। इसके अलावा कुछ और यूएई ने $5 लाख इमदाद जारी की है। तो अब ये इमदादें आना शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह करे पहले भी इन इमदादों को कहीं यूटिलाइज नहीं कर सके थे, अल्लाह करे इस बार ज़रा कुछ कर लें, तो शायद बात समझ में आ जाए। इधर वो जो बार बार कहा जाता है कि भारत की आबी जारियत, तो मैं कुछ नहीं कह रहा सर, एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे थे कि भारत ने आबी जारियत कर दी, पानी खोल के पाकिस्तान का दुश्मनी कर दी, अब ये बम गिरा, उन्होंने कहा बकवास है ये बात सारी। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये वजीर दिफा कह रहे हैं, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा भारत की आबी जारियत शरारत का कोई सबूत नहीं है। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक पानी छोड़ने की पेशगी इतला हमें 2 मरतबा दी थी। उनका प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत हमेशा से पेश की इतला देता था। तो सर प्लीज ये बातें जरा मीडिया लोगों को बता दें, जो उनको लिख के खबरें दी जाती हैं कि आपने बस ये यूं ही पढ़ना है, उन लोगों को प्लीज ख्वाजा आसिफ साहब जरा आप बता दें कि नहीं करो ऐसी चीजें, मैं हूं इधर, मैं कुछ चीजें मैं भी बता रहा हूँ। ऐसे इकबाल साहब को ही बता दें, कल रेस्क्यू के कामों में बहुत सी चीजों में थे, उनके साहबजादे बड़ा काम करते रहे नारोवाल वाली साइड पर, लेकिन ये बात भी समझ में आ गई कि जारियत नहीं है सर, उसने अपनी पब्लिक बचानी है, हमने अपनी पब्लिक बचानी है। उन्होंने अपना हिसाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है।
تو وہ انہوں نے پیش کی اطلاعات دی نہیں ہے، تو کوئی آبی جارحیت نہیں ہے۔ منڈی بہاؤدین ہیڈ قادر آباد سے آگے دیہات میں دریائے چناب نے تباہی مچائی ہے، گھر گلیاں فصلیں ڈوب گئی ہیں، شہری گھروں کی چھت پر پناہ لینے پر مجبور ہیں اور یہاں ریسکیو کا کام ابھی نہیں ہو رہا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا رائمنڈ میں اس دریا رابی کا پانی چونگ، سندر اور مانگا منڈی کی قریبی جگہوں پہ داخل ہوا ہے جی، اور رائمنڈ کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی داخل ہوا ہے۔ پھر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے جو چیئرمین جنرل حیدر ہیں این ڈی اے میں، ان کے ساتھ مل کر اس کا فضائی دورہ کیا ہے تمام علاقے کا جی، اور سلام متاثر علاقوں میں گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ چیئرمین ایم ڈی ایم اے انعام حیدر صاحب ہیں، وہ ان کو بریفنگ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن اب جو خطرناک بات ہے وہ ہے مزید، وہ ہے سندھ کا۔ سندھ میں ابھی پانی داخل مکمل نہیں ہوا، لیکن کچے کے علاقے کا رخ کر چکا ہے، کئی گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب چکے، ابھی اس تمام پانی نے سندھ میں جانا ہے، اور وہاں اس کے حوالے سے شہریوں کو نقل مکانی کرنے پر باقاعدہ طور پر فورس کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن جو مناظر ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ حالت یہ ہے سیالکوٹ کی، جس میں کچھ میرے خیال ہے ادھر کے ڈائریکٹر جو ہیں چھوٹے موٹے، ان کو تو معطل کیا ہے شہباز شریف صاحب نے یا مریم نواز صاحب نے کہ بھائی تم نے ڈرینیج سسٹم کے ساتھ کیا بیڑا گرک کر کے رکھا کہ پورے کا پورا سیالکوٹ ہی ڈوب گیا۔ لیکن حقیقت یہ کہ سیالکوٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اس وقت پانی آ چکا جی، اور فلائٹ آپریشن بند ہے، معطل ہوا ہوا جی، تو یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ تو کچھ افسران اسروں ضرور معطل کیے گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، تو یہی معاملہ ہے سارا۔ اگر چیزوں کو پہلے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ چیزیں تھیں جو قریب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جی رابی کے رائمنڈ کے قریب، ادھر فوج نے سوسائٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ تو تھی ساری وہ والی خبریں۔ اچھا، اس کے علاوہ الزام بڑے دیے جاتے ہیں، عمران خان نے ڈیم کیوں نہیں بنایا، کیا ہے کیا نہیں جی، اس کے کچھ حقائق سامنے آئے جی۔ عمران خان صاحب نے مومن ڈیم 2025 تک مکمل کرنا تھا، اور 3.5 سال سے یہ لوگ ہیں، تو مومن ڈیم پہ کیا کام ہوا کوئی رپورٹ نہیں کرتا جی، تو شاید میرا خیال ہے فلڈنگ میں بہت سی چیزیں بچت ہو جاتی۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے دھیابر بادشاہ ڈیم، اس کی تعمیر تیزی سے جاری تھی، 2028 تک مکمل ہوتا، وہ کہاں تک پہنچا، یہ سب کچھ انہوں نے بتانا ہے۔ اور رجیم چینج کروایا گیا تو ظاہری بات ہے جنہوں نے کروایا یا ہوا یا جو کچھ بھی، اب ان لوگوں کا حساب دینا ہے، تو پلیز 3.5 سال سے عمران خان سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں جو آلریڈی تھا۔ امیر عباس کیا خوب کہتے ہیں کہ بھائی آج عمران خان صاحب ہوتے تو ہم پوچھتے نا، تو آپ عمران خان سے سوال کرنے کی شکل نہیں ہے آپ کی، آپ اس لائق نہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ والے سوال کر سکیں، اپنا کام کریں، سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر صرف اور صرف یہ ہے۔ ادھر آؤں ذرا دوسری صورتحال میں، مجھے توپوں کے رخ تبدیل ہونے کی بات ہے۔ جناح ہاؤس کیس میں ظاہری حملے میں علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شیر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا جی، آج شیر خان صاحب کو آج عدالت پیش کیا گیا جی، 9 مئی کے روز والے سارے معاملات میں تو اچھی خاصی پبلک ادھر موجود تھی، کارکن موجود تھے، عدالتوں کے باہر نعرے بازی بھی لگائی، عدالت میں داخلے میں پولیس کی طرف سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات بھی تھے۔ بہرحال آج پولیس نے بڑا زبردست قسم کا کیا کہ جناب ہم نے وہ ڈنڈا برآمد کر لیا۔ اب جب دیکھیں 27 میں سے وہ ڈنڈا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کیسی مزیدار بات ہے۔ پولیس کہتی ہے شیر شاہ سے 2 سال بعد 9 مئی کے روز استعمال ہونے والا ڈنڈا ہم نے برآمد کر لیا، اب ان کا موبائل ہمیں چاہیے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی برآمدگی اور تفتیش چاہیے، اس لیے ہمیں مزید ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت نے ملزم شیر شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی ہے، تو علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کم از کم یہ ہے کہ اگر ریاست کو خصوصی شفقت نہ کرے تو وہ ضمانت کے لیے ایلیجبل ہو چکے ہیں شیر شاہ صاحب، اگر وہ خصوصی شفقت نہ کرے کہ ان کو جوڈیشل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بہت بڑے بڑے فلاز ہیں شیر شاہ کے اوپر۔ بھائی یہی بات کم ہے کہ 27 مہینے تک وہ ڈنڈا ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر اس سے پہلے کہ میں کچھ چیزیں کروں، ایک خبر اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی، پھر میں وہ فائنل بات پرائم منسٹر ہاؤس والی کرتا ہوں جی۔ 30 روپے کے تنازع میں نا 2 بھائی تھے جنہوں نے 2 بھائیوں کو قتل کیا تھا، ان کا 5,000 کا نوٹ کا چھٹا نہیں تھا، اور 30 روپے پہ اتنے کیلے لے لو واپس اور یہ کر دیں، تو پکڑے گئے 3 ملزمان میں سے 2 ملزم نا اویس اور شہزاد، ان کو سی سی ڈی، آپ کو پتا سی سی ڈی نے آج کل ایک کام پکڑا ہوا جی، انہوں نے ان کو مقابلے میں پار کر دیا۔ اصولاً تو جان کا بدلہ جان ہے، بالکل صحیح ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ کہ سی سی ڈی نے یہ کام کیا، پھر وہی کہانی وہی تھی کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کے بعد فروشوں نے کیا کرنا ہے، مگر وہ اسکرپٹ ڈیسائیڈ ہی ایسا ہوا ہے نا، کچھ بڑوں کے بیچ میں وہ اسکرپٹ اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اسی طریقے سے کرنا تاکہ اس میں عدالت بھی سیو کر سکے اور سسٹم بھی سیو کر سکے، یہ چیزیں ہیں۔ اپنی جگہ پر میں اس سے ہی خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ چلیں
ان لوگوں کو اسی وقت ان کا فیصلہ ہو رہا ہے. اگر پولیس کبھی بھی ایگزیکیوشن اتھارٹی نہیں ہے یہ عدلیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کے بس کی بات اب نہیں رہی. وہ اس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے کہ پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے یا سی سی ڈی کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس سی سی ڈی کے اختیارات کو اگر کوئی قانونی شکل دے دی جائے نہیں تو سر ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے. ہم نے سبزہ زار پولیس انکاؤنٹرز بھی دیکھے ہیں، بعد میں انہیں کی وردیاں اترتے ہوئے بھی دیکھی ہیں، انہیں افسران کی بھی حالت خراب دیکھی ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ان کو سی سی ڈی نے پار کر دیا اور لوگ بڑے خوش ہیں اس کے اوپر. میں نے کہا میں بھی خوش ہوں، ان کی جان کا بدلہ جان ہی ہے، شرعی لحاظ سے یہ سب چیزیں درست ہیں، لیکن پولیس نہیں کر سکتی. پولیس سسٹم کو مضبوط کریں، پولیس سسٹم کو مضبوط کریں. اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، ننگا کر کے رکھ دیا. اب آؤں جی کسی نے کہہ دیا ہوگا نا ہمارا بچہ ہے اسے کام کرنا ہے جنہوں نے ہماری بڑی ترقی کیا ہے، تو اتنے بڑے کام انہوں نے کیے کہ ان کی ترقی تو بنتی تھی. نیب راولپنڈی میں بطور ڈی جی تعینات رہنے والے ہیں نا سر عرفان بیگ صاحب. نیب راولپنڈی میں بطور ڈی جی تعینات ہے عرفان بیگ صاحب، اور وہ ریٹائر ہو گئے جی. انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائے تھے، وہی 9 مئی والی، ذہن میں رکھیے گا. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی انہوں نے بنوایا جی. پھر توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 جیسے مقدمات بنانے والے بھی یہ صاحب تھے. تو عرفان بیگ کی کوئی چھوٹی قابلیت تو نہیں ہے نا، ان کی خدمات کوئی چھوٹی موٹی تو ہے نہیں. جب ان کی خدمات چھوٹی موٹی نہیں تو پھر سر ان کو ریوارڈ بھی پھر بڑا ملنا چاہیے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا کہ 17 ستورہ دے دیا تو پھر مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا. تو ان کو ریوارڈ یہ دی گیا کہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا ممبر تعینات کر دیا گیا انہیں. سر آپ نے سسٹم کا بڑا خیال رکھا، آپ کو اس انسپیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیتے ہیں. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پہلے انہیں مشیر چیئرمین نیب کا عہدہ آفر ہوا تھا کہ سر آپ چیئرمین نیب کے مشیر بن گئے. انہیں کہا نہیں، میں نیب بہت کر لیا میں نے، ذرا دوسری طریقے سے انسپیکشن میں انجوائے کرنا ہے، وہاں ذرا انجوائے کرنا. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی، اور جس کے بعد میٹنگ تو کہیں اور ہوئی ہوگی لیکن بہرحال میٹنگ کے ایگزیکیوشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. تو یہ سر ہماری حالت حصار ہے. میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کرنے کا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.